بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد شعیب ہے۔ میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے اپنی میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے اور میں نے اس شعبے کے اندر جس کے اندر میں کام کر رہا ہوں اس کا شعبے کا نام ہے فزیوتھراپی۔ میں اس شعبے کے اندر مسلز اور جوائنٹس کا علاج کرتا ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بہت ہی عام بہت ہی کامن مسئلہ ہے۔ اس کو بولتے ہیں آسٹیو آرتھرائٹس آف دی نی۔ آسٹیو آرتھرائٹس بنیادی طور پر جوڑ اور ہڈی کی پین کو کہا جاتا ہے۔ اب بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک ہمارے قدرتی طور پر ہمارے جوائنٹس کے اندر ایک سائنوویل فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے جوڑوں کے اندر لیس پیدا کرتا ہے، اور اس لیس کی وجہ سے ہمارے جوائنٹس میں ایک لوبریکیشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہڈیاں آپس میں رگڑ کھانے سے بچی رہتی ہیں۔ اب یوں ہوتا ہے کہ ایک قدرتی عمل ہے جس کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، جو کہ ایج کے ساتھ آتی ہے۔ 40 سال کی عمر جب ہو جائے تو 40 سال کی عمر کے قریب ہمارے جوائنٹس کے اندر سے وہ لیس جو ہے وہ بننا کم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی کمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہڈیوں کے اندر رگڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے اگر جوائنٹس کی بات کریں تو اس کے اندر بنیادی طور پر ایک آرٹیکولر کارٹیلیج ہوتی ہے، یعنی مرکنی ہڈی۔ ہمارا جو گھٹنے کا جوڑ ہے اس کے اندر بنیادی طور پر 2 ہڈیاں آ کے ملتی ہیں۔ ایک کو بولتے ہیں فیمر جو کہ ران کی ہڈی ہوتی ہے، جو کہ ہماری ہپ سے شروع ہو کے گھٹنے تک آ رہی ہوتی ہے۔ جو ہماری دوسری بون ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے گھٹنے سے لے کے نیچے پاؤں کی طرف جا رہی ہوتی ہے، جس کو ہم ٹیبیا بولتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک آرٹیکولر کارٹیلیج کی طے ہوتی ہے جو کہ لوبریکیٹڈ ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے جو کہ سائنوویل میمبرین جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ اس کو پھسلن دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں آپس میں رگڑ کھانے سے بچی رہتی ہیں۔ اب ہوتا ایسا ہے کہ جب یہ پروڈکشن اس کی کم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہڈیاں آپس میں رگڑ کھانا شروع کر دیتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ بنے گا کہ ہڈیاں آپس میں رگڑ کھا کے تو جوڑ کے اندر ایک سپیس کا لفظ بولا جاتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یوں ہوتا ہے کہ جس وقت مریض ایکس رے کرواتے ہیں تو اس کے اندر ایک وہاں پر ایکس رے کرنے والے لوگ ڈاکٹر صاحبان وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے جوڑ کے اندر گیپ کا فرق آ گیا۔ اب گیپ کا فرق کیا چیز ہے؟ بنیادی طور پر جب ہڈی گھس جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی تھکنس میں فرق آ جاتا ہے، اور اس تھکنس کے فرق کی وجہ سے جب ہڈیاں آپس میں ٹچ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہڈیوں پہ بھی سوجن آ جاتی ہے اور جوڑ پہ بھی آ جاتی ہے، اسی لیے اس کو آسٹیو آرتھرائٹس کہا جاتا ہے۔ یہ جو بیماری ہے یہ سب سے زیادہ ان جوڑوں میں ہوتی ہے جن جوڑوں کا وزن اٹھانے سے تعلق ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ہمارا نی جوائنٹ ہے، گھٹنے کا جوڑ ہے، اس کے علاوہ ہماری ہپ جوائنٹ ہے، ہمارے کولے کا جوڑ ہے، اس کے علاوہ ہمارے گٹے کا جوڑ اینکل جوائنٹ ہے، اور کچھ یہ چینجز ہمارے کمر کے نچلے حصے میں اور گردن کے نچلے حصے میں بھی آ سکتی ہیں۔ اچھا، اب اس کے مختلف قسموں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جو آرتھرائٹس یا آسٹیو آرتھرائٹس ہے اس کے بارے میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک کو ہم بولتے ہیں پرائمری آسٹیو آرتھرائٹس اور ایک کو ہم بولتے ہیں سیکنڈری آسٹیو آرتھرائٹس۔ جو پرائمری آسٹیو آرتھرائٹس ہے بنیادی طور پر اس کے اندر ایک قدرتی عمل ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈیجنریٹو چینج، جو قدرتی طور پر آ رہا ہے۔ ہماری ہڈیوں میں ایک لوبریکینٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے وقت کے ساتھ، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہڈیاں آپس میں رگڑ کھانا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ قدرتی عمل ہے۔ خواتین میں یہ مسئلہ جلدی آ جاتا ہے، 40 سال کی عمر سے پہلے بھی آ سکتا ہے جن میں بون ویکنس کا مسئلہ زیادہ ہو، لیکن عموماً 40-45 سال کی ایج کے بعد آتا ہے، اور آدمیوں میں یہ چینجز 50 سال کے بعد آتی ہیں۔ اس میں قدرتی طور پر وہ چونکہ کم ہو رہی ہوتی ہے لیس وغیرہ، اس کی وجہ سے ہڈیاں رگڑ کھاتی ہیں اور اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر کوئی بظاہر کوئی چوٹ نہیں لگی ہوتی، مریض آ کے بتائیں گے کہ ہمیں نہ کوئی چوٹ لگی، نہ کہیں پہ گرے، نہ کہیں پہ کوئی کسی قسم کا کوئی زور آیا۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو علامات کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو مریض اپنی علامات بتاتے ہیں وہ ہوتی ہے مارننگ سٹفنس، یعنی صبح کے ٹائم جب اٹھیں گے تو اس کے اندر ان کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے جوڑ کافی سخت ہوا ہے، اٹھا نہیں جاتا۔ کہتے ہیں جی جب صبح کے ٹائم سو کر اٹھتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا، کافی دیر تک بیٹھ کے کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی لیٹتے ہیں، کبھی کروٹ تبدیل کرتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے ہم اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز ہوتی ہے نا اس میں کریپیٹس، یعنی کہ جوڑوں کے اندر سے آوازیں بھی آتی ہیں۔ کریپیٹس کیوں آتی ہیں؟ بنیادی طور پر ہڈیاں چونکہ رف ہو جاتی ہیں، رف ہو جانے کی وجہ سے ظاہر ہے 2 کھردری سطحیں ایک دوسرے کے ساتھ جب رگڑ کھائیں گی تو اس کی وجہ سے اس میں سے آواز پیدا ہوتی ہے۔
تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ اکثر لوگ بتاتے ہیں واش روم جا کے بڑی مشکل ہوتی ہے نیچے، جب خاص طور پر جب نیچے بیٹھے ہیں تو اس صورت میں جو ہے نا ان کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. عموماً بتاتے ہیں کہ کموڈ میں ہمیں آسانی فیل ہوتی ہے. چوتھے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ نماز پڑھیں تو نماز میں بھی جب اتحیات کی صورت میں بیٹھتے ہیں یا جب سجدہ کرتے ہیں تو زمین کے ساتھ جب ان کے گھٹنے ٹچ ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی ان کو کافی فیل ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا مسئلہ ہوتا ہے، تکلیف کافی ہوتی ہے. سب سے زیادہ مریض کو صبح کے ٹائم جو ہے نا تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اکڑاؤ کافی فیل ہوتا ہے. اسی طرح جب وہ سیڑھیاں چڑھتے اترتے ہیں اسپیشلی اترنے کے دوران ان کو بہت ہی زیادہ دقت ہوتی ہے، یعنی وہ ایک ایک سٹیپ کر کے نیچے جب اتریں تو تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جب ایک رک کے چڑھتے اترتے ہیں تو پھر اس سے کچھ وہ بہتر محسوس کرتے ہیں. تو یہ ایک جو کامن جو چیز ہے یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو بڑی اکثر دیکھی گئی ہے کہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو چونکڑی مار کے نہیں بیٹھا جاتا. جب وہ چونکڑی مار کے بیٹھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی گھٹنوں میں بڑا پریشر آتا ہے، اور پریشر آ جانے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے میں بھی ان کو کافی مشکل پیش آتی ہے. تو عموماً یہ ساری علامات ہوتی ہیں جس کے ساتھ مریض آتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ عموماً جب وہ ریسٹ کرتے ہیں جوڑ کو گرمائش وغیرہ دیتے ہیں تو ان کو کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے. لیکن جب زیادہ دیر تک بیٹھیں یا سونے کے بعد اٹھیں تو پھر اکڑا ہوتا ہے. اچھا، جو دوسری ٹائپ ہے جس کو ہم سیکنڈری آسٹریوارتھرائٹس بولتے ہیں، سیکنڈری میں بنیادی طور پر کوئی نہ کوئی بیس لائن پہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. مثال کے طور پر پرانے وقتوں میں کسی وقت بچپن میں کسی وقت کہیں گرے، کوئی چوٹ آئی، بچے کھیلتے ہیں سلپ ہو کے گر جاتے ہیں، کوئی بچپن میں اتنی وہ یاد نہیں رہتی چیزیں، تو جب وہ چوٹ آتی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ہلکا پھلکا کریک ان کے جوائنٹس کے اندر جو سافٹ بون ہے اس کے اندر آ جاتا ہے. لیکن جو کہ سافٹ بون وزن نہیں اٹھاتی، بنیادی طور پر یہ جوڑ کو موومنٹ دینے میں آسانی دیتی ہے. تو جو وہ کریک آلریڈی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جس وقت وہ بڑی عمر میں آئیں گے 40 پلس میں آئیں گے تو پھر اس میں ان کو فیل ہوتا ہے کہ یعنی کہ اب کچھ مسئلہ جو ہے نا ہو رہا ہے. جب ہم مریض سے پوچھتے ہیں کہ بھی یہ آپ کو کوئی یاد ہو چوٹ، تو کہیں گے ابھی تازہ تو کچھ ایسا یاد نہیں، لیکن بچپن میں کچھ ایسا کر کے ہوا تھا کہ میں سیڑھیوں سے سلپ ہو گیا تھا. کوئی بعض خواتین کہتی ہیں میں نے کوئی کپڑے اٹھا کے سیڑھیوں میں سے گئی تھی تو میں نیچے گر گئی، یا بعض اوقات بچہ ہے کسی نے مجھے اسکول میں دھکا دے دیا. تو اس طرح کی کوئی ہسٹری کوئی نہ کوئی لازمی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی چوٹ کی ہسٹری ضرور ہوتی ہے. جب وہ چوٹ کی ہسٹری ہوگی تو جس وقت بھی اس کے اوپر مطلب رگڑ آئے گی زیادہ تو اس کی وجہ سے اس کے اندر تکلیف بھی ہوگی، اس کے اندر اکڑاؤ بھی ہوگا اور چلنے پھرنے میں کافی دقت ہوگی. اب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خواتین میں اس کی شرح زیادہ ہے. اس کے علاوہ اس کی شرح موٹے لوگوں میں بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وزن کی وجہ سے جب جوڑوں کے اندر رگڑ زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ان میں مسئلہ زیادہ آتا ہے. اسی طرح سے جو شوگر کے مریض ہیں، زیادہ تر شوگر کے مریضوں میں بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں اینجیوپیتھی، یعنی خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ جوائنٹس کے اندر کم ہو جاتی ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظاہر ہے جس وقت بلڈ سپلائی پوری نہیں ملے گی تو اس کی وجہ سے بھی جو ان کی جو سافٹ بون ہے وہ ود دی پیسج آف ٹائم کمزور ہوتی جاتی ہے. لیکن اس میں وزن کا بڑا کردار ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ جو وہ کام کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ لوگوں کے پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر وہ پاؤں کے بل بیٹھ کے کام زیادہ کرتے ہیں، تو ان میں جو ہے نا یہ اس طرح کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کچھ احتیاطیں ہیں جن سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو اس حوالے سے کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ پیشنٹس کو کموڈ کا استعمال کرنا چاہیے. جب نیچے فلش میں بیٹھیں گے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر رگڑ زیادہ آتی ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ سیڑھیاں جو ہے نا کوشش کریں کہ بار بار نہ چڑھا اترا کریں، بڑی ضرورت کے تحت بہت محدود حد تک اس کو چڑھیں تاکہ جو ہے نا آپ کے جوڑوں میں مزید رگڑ نہ پڑے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھا کریں. کرسی پہ بیٹھنے سے یہ ہوگا کہ گھٹنے کے اوپر کوئی پریشر نہیں آتا. کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے جس سے وزن اٹھا کے جیسے سیڑھیوں میں چڑھنا اترنا یا اچانک سے نیچے جمپ کرنا، یہ چیزوں سے اوائڈ کریں. جب تکلیف زیادہ ہو تو اس میں زیادہ واک کرنے کی تجویز نہیں کی جاتی. اچھا، اب اس کے اندر جو غذا کا جہاں تک تعلق ہے، غذا میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ کیلشیم والی غذائیں جو ہے نا وہ زیادہ استعمال کی جائیں، جیسے دودھ، انڈا اور دودھ سے بنی چیزیں جیسے دہی بھی ہو سکتا ہے، پنیر بھی ہو سکتا ہے، ان کو استعمال کیا جائے. اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ورزشیں بھی بتائی جاتی ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ پٹھوں کی طاقت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ تاکہ جو ہمارے گھٹنوں کے مسلز ہیں ان کی اسٹرینتھ بہتر ہو اور وہ اچھی طرح سے ورک بھی کر سکیں تاکہ کچھ نہ کچھ وہ وزن کو لوڈ اپنے اوپر شیئر کر سکیں. امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو کافی پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ میں نے کوشش کی ہے کہ ایک آپ کو تھوڑے ٹائم کے اندر ایک اچھی معلومات دی جائیں تاکہ آپ کو اس بیماری کے بارے میں معلومات مل سکیں. بنیادی چیز یہی ہے کہ کوشش کریں کہ اپنا وزن کم کیا جائے، ورزش کو باقاعدگی سے اپنایا جائے اور کوشش کریں کہ ذرا بار بار سیڑھیاں چڑھنا اترنا اس کو تھوڑا سا کم سے کم کیا جائے.
انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ اس سے بھی بہتر انداز سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر سے بہتر معلومات دی جائے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.